السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تربیت کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے، تین ایسی چیزیں کہ اگر یہ نہ ہو تو تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، ہم اپنی تربیت کر سکیں۔ لیکن یہ جو تین چیزیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بچوں کی تربیت کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ والدین کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے یہاں پر۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، تین چیزیں ہیں، دو چیزیں مقدمے کے طور پر ہیں، ریکوائرمنٹس کے طور پر ہیں، پری ریکویزٹس کے طور پر ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر فراہم ہو جائیں مقدمے کے طور پر، پھر ہم آ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپلز آف تربیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ اول، پہلا مقدمہ، پہلی ریکوائرمنٹ تربیت کے لیے وہ ہے والدین کے درمیان ہم آہنگی ہونا، والدین کے درمیان کوآرڈینیشن ہونا آپس میں، ٹھیک ہے، ٹو وے کوآرڈینیشن، ناٹ ون وے کوآرڈینیشن۔ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ اور سیکنڈ مقدمہ عقل سلیم ہے، صحیح ہے، والد کے اندر بھی عقل سلیم ہونا لازمی ہے، والدہ کے اندر بھی عقل سلیم ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اب یہ دو مقدمے ریکوائرمنٹس اگر حاصل ہو جائیں، میاں بیوی اپنے اندر یہ دو چیزیں فراہم کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے پرنسپلز آف تربیت کے اوپر، تربیت کے اصول، تربیت کے لیے جو مہم ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک۔ اب جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے یعنی ہم آہنگی والدین کے درمیان کوآرڈینیشن، اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے، صحیح ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں وہ پیش کروں گا۔ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی قرآن کو چاہے موبائل پہ ہو چاہے وہ ہارڈ کاپی ہو، اس کو آپ چیک کریں، کھولیں اس کو اور دیکھیں یہ آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت وہ سرلوہا آیت ہے جس کو نارملی پیش کیا جاتا ہے ازدواج کے لیے، شادی کے لیے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس بہت ہی امپورٹنٹ تین فیکٹرز اس آیت میں، تین ایلیمنٹس کو ذکر کیا گیا ہے، صحیح، ہر شادی کے لیے، ہر کپل کے لیے جو شادی کے عمل میں آ چکا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی آیات میں سے یہ چیز خلق کی ہے، کیا؟ خلق لکم، تمہارے لیے خلق کیا ہے، من انفسکم، تمہارے اپنے میں سے، تمہاری اپنی جنس میں سے۔ کیا خلق کیا ہے؟ ازواجن، کپلز کو خلق کیا گیا ہے، خلق کیا ہے، زوج کو خلق کیا ہے، ازواجن۔ کیوں؟ اب شادی کا مقصد، یعنی اگر جب شادی ہو جائے صحیح، اس کے صحیح معنی میں، اس کے صحیح تمام ایلیمنٹس کے ساتھ، تمام وہ درست ریکوائرمنٹس سمیت جب شادی ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب خداوند متعال تین نتیجے بیان فرما رہے کہ شادی کا مقصد یہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یعنی سکون اور آرامش، کپلز کے اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان سکون فراہم ہو سکے۔ اب یہ سکون کیا ہے، یہ انشاءاللہ کبھی اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے، صحیح، لیکن اب ہمیں ان تمام چیزوں کو تربیتی اینگل سے دیکھنا ہے کہ اگر یہ فراہم ہو جائے تو تربیت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون کے بعد کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک مودت ہے اور رحمت ہے۔ پس کپلز کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان سکون کا ہونا ضروری ہے، مودت کو ہونا ضروری ہے اور رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تین ایلیمنٹس فراہم ہو جائیں، سکون، مودت اور رحمت، تو والدین کے درمیان، کپلز کے درمیان جو بعد میں پیرنٹ بنیں گے، صحیح،
ان کے درمیان 100% کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی فراہم ہو سکتی ہے، جو کہ تربیت کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہاں پر ایک بریکٹ پوائنٹ میں اوپن کروں گا، ایک بریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس بریکٹ کو ہم اینڈ آف دا سیشن تک اس کو اوپن رکھیں گے اینڈ دین وی ول کلوز اٹ۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے؟ ہم آہنگی، کوآرڈینیشن۔ اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور ایک دوسرے سے بھی یہ سوال پوچھیں کہ کوآرڈینیشن کب پیدا ہوتی ہے؟ والدین کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کب کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے؟ کب ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یعنی ہم آہنگی کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر وہ ریکوائرمنٹ حاصل ہو جائے، فراہم ہو جائے، تو ہم آہنگی آ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، والدین کے درمیان ہم آہنگی اس وقت ہوگی جب آپس میں ان کا ویژن ملتا جلتا ہوگا۔ میں نے کیوں کہا ملتا جلتا ہوگا ویژن آپس میں؟ کیونکہ نارملی دیکھیں ہوتا کیا، ہمارے شادی کا کلچر کیا ہے پاکستان میں، دیسی سوسائٹی میں کس طرح شادی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس طرح سے میں ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ اب کوئی جشن ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی ہال میں۔ اب وہاں پر لڑکے کی ماں ہے جو کسی لڑکی کی تلاش میں ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اب وہ کسی جشن کے پروگرام میں ہے اور بہت سارے افراد آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، مائیں آ رہی ہیں، ان کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اب یہ والدہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کی نظر پڑتی ہے کسی ایک لڑکی کی جانب جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ، تو وہ یہ سوچتی ہے اپنے اندر کہ یار یہ لڑکی تو بہت ہی اچھی ہے۔ آتی ہیں گھر پہ اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی کہ یہ لڑکی جو میں نے آج دیکھی ہے اس جشن کے پروگرام میں، یہ ہمارے لڑکے کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کرائٹیریاز ہیں۔ اچھا، لڑکی نے کیا کیا ہوا؟ لڑکی نے انٹر کیا ہوا ہے اور MBA کیا ہوا ہے، شی از اے ڈینٹسٹ، اور اس طرح کی اس نے ڈگریز حاصل کی ہوئی ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ اخلاق ہے اور نماز اول وقت ہے۔ یعنی ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری ہیں۔ ایک لڑکی کا نماز پڑھنا، اچھا اخلاق ہونا، اس کا ایڈوکیشن میں اس کی تعلیم کا اچھا ہونا، یہ سب کچھ ظاہری ریکوائرمنٹس ہیں، اصل ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ خوب، اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یا ایک اور سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب اگر لڑکے کی ماں تلاش میں ہے بہو کے لیے، اب ایک فار ایگزامپل ایک خاتون آئی ہوئی ہے، مثلا کسی نے کہا ہے کہ یار مجھے آپ کے گھر سے ماچس کی ضرورت ہے، صحیح، اور وہ آ جاتی ہیں ماچس کے لیے اور وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے آتی ہیں، اور لڑکے کی ماں جب دیکھتی ہیں اس لڑکی کو تو واو یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ اب یہیں سے جو ہے وہ پسند کرنا شروع، اور لڑکے کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لڑکی آئی تھی آج، اس کی ماں آئی تھی ماچس کے لیے اور وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، اس کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں اور یہ سب کچھ کہانیاں۔ یعنی لڑکی انتخاب کرنے کے لیے، یا آپ اپوزٹ بھی آ جائیں، لڑکا انتخاب کرنے کے لیے، صحیح، اگر لڑکی والے کسی لڑکے کی تلاش میں ہیں، دونوں آپ دیکھ لیں تو کیا کرائٹیریا ہے، کس قدر سطحی کرائٹیریا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے لائف کپل کو چننے کے لیے۔ کیا آپ جب کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیا جب آپ کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ، کسی بزنس پارٹنر کی تلاش میں ہوتے ہیں پارٹنرشپ کرنے کے لیے، تو کیا آپ اسی سطحی کرائٹیریاز کے لیے اور انہی چھوٹے چھوٹے معیارات اور لو لیول ملاقات کے ذریعے کرائٹیریاز کے ساتھ ہی آپ کسی بزنس پارٹنر کو چن لیں گے؟ آپ نہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے آپ۔ یا کبھی آپ کوئی بزنس کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس اگریمنٹ کا ایک ایک بند آپ پڑھیں گے، آپ ایسا ہی ہے، ایک ایک بند پڑھا جاتا ہے غور سے، دقت سے، کہ کہیں مجھے اپنی اس بزنس ڈیل میں کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے۔ بس اگر آپ بزنس پارٹنر کے لیے اتنا غور و فکر ہم کرتے ہیں، بزنس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے اتنا کچھ لحاظ کیا جاتا ہے، تو لائف پارٹنر چننے کے لیے جو کہ 50 سال 100 سال آپ کے ساتھ اسے جینا ہے،
تو کیا اس کے لیے کرائٹیریا ہائی لیول کا نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح. تو یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھیں, غور کریں اس بارے میں کہ ہمارے ہاں کیا کرائٹیریاز پائے جاتے ہیں. جو سب سے اصل چیز ہے, میں نے آپ کو کہا یہ ظاہری چیزیں, نماز اول وقت پڑھنا, صحیح, یہ ساری چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا ایک لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے, تو اسے سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو اسے دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں. واٹ از مائی مین پرپس آف کریشن, میری خلقت کا مقصد کیا ہے, مجھے کیا سفر طے کرنا ہے. یہ پہلے میرا ویژن کلیئر ہو, صحیح, کوئی بھی ویژن ہو, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم بات کریں اسلامی اعتبار سے, ہم فی الحال کوئی نان اسلامک ویژن کی یہاں بات نہیں کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انسان کو خداوند متعال نے خلق فرمایا ہے خلیفۃ اللہ بننے کے لیے. تمام وہ اسماء الہی, تمام وہ صفات الہی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ اس انسانی کمال تک پہنچ سکے. بس یہ ایک کلی ویژن ہے. اب لڑکا لڑکی پہلے اپنا ویژن کلیئر کریں, صحیح, اور پھر آئے لڑکے یا لڑکی کو اس ویژن کے حساب سے, اس ویژن کو لحاظ کرتے ہوئے ڈھونڈے اپنے لیے. اگر یہ ہو گیا تو ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ یہ سوال کریں کہ خوب, ہمیں کیسے پتا کہ ہمارا ویژن اسلامی روح سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم نے ماہ رمضان میں خداوند متعال کے اذن سے, اس کی توفیق سے 25 سیشنز کیے تھے. قصص الانبیاء کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کہ ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں حضرت آدم کو, جو سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے پیغمبر تھے اس دنیا کے اندر, اس عالم خلقت کے اندر. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر کہ جو ان 3 سوالوں کے جوابات کو جان لے. ایک کہ من این و فی این و الی این, کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. اسی کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ انسان قبل از دنیا, دنیا سے پہلے کہاں تھا, فی دنیا, اب کہاں ہے دنیا کے اندر, اور بعد الدنیا, کہ دنیا کے بعد اسے کہاں, کون سا سفر طے کرنا ہے. اگر یہ 3 کوشچن سالو ہو جائیں, اس سے ایک انسان کا ویژن بن جائے گا, اور پھر اس ویژن کے مطابق شادی کریں, لائف پارٹنر کو چنیں. اور پھر کیا ہوگا, پھر یہ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, فراہم ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ کوآرڈینیشن, ہم آہنگی. جب یہ ہو جائے ہم آہنگی بین والدین, بین ہسبینڈ اینڈ وائف, پھر بچوں کی تربیت کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. چونکہ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہی فراہم نہیں ہے, لہٰذا آپ دیکھیں بچوں کی تربیت میں اتنے مسائل ماں باپ کو پیش آتے ہیں. اصلاً ایک نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ ہمیں, یعنی اکثر ماں باپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا فریضہ اور ان کی رسپانسبلٹیز ان کے بچوں کی نسبت کیا ہے. بس سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم آہنگی والدین. اب ہم اگلے سیشن سے, نیکسٹ ویک سے ہم یہ کریں گے کہ یہ فرض کر لیں گے کہ والدین کے درمیان بالفرض کچھ حد تک ویژن کلیئر ہے, کچھ حد تک, ٹھیک ہے. پھر بھی ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں, ایک قاعدہ. وہ کیا ہے؟ ہم سب غیر معصوم ہیں. چونکہ ہم غیر معصوم ہیں اور جب شادی کرتے ہیں تو حتماً یہ تو ہونا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان لائف کے کسی نہ کسی موڑ میں مشکلات پیدا ہونی ہیں, مشکلات آنی ہیں, صحیح. کہیں نہ کہیں لڑائی ہونی ہے, کہیں نہ کہیں فائٹ ہونی ہے, صحیح ہے, نہ ہاتھا پائی, صحیح, یعنی وربل پرابلمز. آپ دیکھیں دنیا میں, اس عالم خلقت میں 2 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے درمیان کوئی پرابلم شادی کے بعد کبھی بھی پیش نہیں آئی. ایک
وہ کون ہے؟ وہ ہستیاں کون ہیں؟ ایک امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ دونوں معصومین ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں انسان کامل ہیں. ہم چونکہ معصوم نہیں ہیں لہٰذا ہمارے درمیان ہم کپلز کے درمیان کہیں نہ کہیں پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ نیچرل ہے، یہ طبیعی بات ہے. اب ہمیں مینجمنٹ کے ذریعے، درست مدیریت کے ذریعے، مینجمنٹ سکلز کے ذریعے جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی پرابلمز کو سالو کریں. بس سب سے پہلی ریکوائرمنٹ، ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے ویژن کو کلیئر کریں. اگر لڑکا دیکھے کہ یہ لڑکی کہ جس کا رشتہ آیا ہے، اگر یہ لڑکی میرے ویژن کے مطابق نہیں ہے تو میں اس سے شادی نہ کروں. اور اگر لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا، اس کا ویژن میرے ویژن کے مطابق نہیں ہے تو میں اس سے شادی نہ کروں، ورنہ آگے جا کے پرابلمس کہیں نہ کہیں پیدا ہونی، کریٹ ہونی ہے. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس عشرہ کرامت کے صدقے، بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے اور امام رضا علیہ السلام کے توسط سے کورونا وائرس کو پورے جہان سے، پوری دنیا سے محو فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.